میری بیوی آج گیلری میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ آج کپڑے زیادہ تھے تو میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی، مگر وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ فاطمہ، آج میں تمہارے ساتھ مل کر کپڑے دھوؤں گا، میں نے لاڈ سے کہہ کر اس کے پاس پڑی گٹھڑی اٹھا لی۔ میں کھول کر کپڑے نکالنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ بدک گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ گٹھڑی چھین لی۔ اس کی اس حرکت سے میں حیران سا رہ گیا۔ نہیں جنید، شوہر کام کرتے کہاں اچھے لگتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اٹھا کر اندر لے گئی۔ مجھے لگا اس گٹھڑی میں اس کی کوئی پرسنل چیزیں ہوں گی، تبھی تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ میں سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی تھی ہی حیا کا پیکر۔ شادی کے 5 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شرماتی تھی، کھل کر بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ فاطمہ کی ذات ایک بند کتاب کی مانند تھی۔ میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہتی، زیادہ بحث بھی نہیں کرتی تھی۔ اگر میں یوں کہوں کہ میری بیوی فاطمہ پرفیکٹ تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ فاطمہ کو میں دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ مجھے اس سے محبت اسی دن سے ہو گئی تھی جس دن میں نے اسے ایک نئی تعمیر شدہ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی دادی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تھا جب مجھے وہ روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ابو، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے ہیں؟ میں تو اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ انسان نما بھیڑیے میری کال نوچنے کو بے قرار تھے، بس آپ کی موت کے ہی منتظر تھے؟ آج مالک مکان گھر آیا تھا۔ ابو، اس نے مجھ سے میرے کرائے کی بجائے میری عزت مانگی تھی۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ نکلی ہوں۔ اب میں اپنی بچی کچی زندگی آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر ہی گزار دوں گی۔ ادھر میری عزت تو محفوظ رہے گی نا؟ اس لڑکی کی باتوں اور آواز میں اتنا درد تھا، میرا دل پسیج گیا۔ مجھے اس بے سہارا لڑکی پر ترس آیا تھا۔ میں چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ قدموں کی چاپ سن کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے جلدی سے میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ سنو لڑکی، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اس نے اپنی سیاہ چادر کے نیچے سے چاقو نکال لیا اور اپنے گلے پر رکھ کر بولی، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، نہیں تو میں اپنی شہرت کاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اس باتوں میں اس قدر بے بسی تھی، میرے دل پہ بے اختیار دعا نکلی تھی، اللہ ایسا دن کسی بیٹی پر مت لائے۔ لڑکی، بات سنو، میں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری خود کی بہن تمہاری عمر کی ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ بہن کا نام سن کر وہ اپنے باپ کو مل کر میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو سارا کا سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی اس لڑکی کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ امی نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ میرے دل سے ڈھیروں سے بوجھ اتر گیا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد تو میرا دل ہی بدل گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آتا، کتنی باحیا لڑکی تھی نا وہ۔ اپنی عزت کی خاطر اس نے اپنی جان کو بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے۔ میں لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اچانک مجھے کسی نے مخاطب کیا، ایکسکیوز می۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میری مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اپنے اس دن کے رویے کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ ایکچولی میں اس دن بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے واحد سہارے میرے ابو کی وفات کے بعد تو سب نے ہی آنکھیں پھیر لی تھی۔ مجھے جس نے دیکھا گندی نظروں سے ہی دیکھا۔ اس دن ویرانے میں آپ کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ بھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں جھٹ سے بولا، کوئی بات نہیں، میں تمہاری سچویشن سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے تمہیں اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو یہ گھر اپنا ہی لگنے لگا ہے۔ یہاں مجھے مان ملا، عزت ملی، مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوگا؟ اس نے غمزدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اب تو اکثر میری ملاقات فاطمہ سے ہوتی رہتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے موبائل نمبرز لے لیے تھے۔ یوں ہماری دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں نے امی سے بات کی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بولی، جنید، فاطمہ کو بے سہارا لڑکی سمجھ کر ہمدردی کرنا ٹھیک ہے، مگر میں اس کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں بڑھانا چاہتی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، میں کیسے رشتہ کر سکتی ہوں؟ یہ بات سن کر میرا تو دل ہی تھم سا گیا تھا۔ میں نے امی کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ برا مان گئی۔ اپنی محبت کے واسطے دیے تو انہیں اچھا نہ لگا۔
مگر میں بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں نے امی کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں فاطمہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ امی آخرکار رضامند ہو ہی گئی تھی۔ ان کے حامی بھرنے کے پیچھے میری ضد ہی تو چھپی ہوئی تھی۔ میری اور فاطمہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میری پوسٹنگ لاہور سے کراچی ہو گئی تو میں اور فاطمہ یہاں شفٹ ہو گئے۔ فاطمہ پہلے ہی بڑی ہنس مکھ سی لڑکی تھی، مگر جو ہی وقت گزرتا گیا وہ یہاں خاموشی کی عادی ہو گئی اور آہستہ آہستہ گم ہو گئی۔ اب وہ سارا دن گھر کے کام کرتی۔ میں کام والی رکھنے کی بات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی کہ میرے سارے کام وہ خود ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی ہے۔ آج ہفتہ تھا، میں آفس سے جلدی نکل آیا، فرائی مچھلی نان لے کر گھر گیا تاکہ فاطمہ کو کھانا نہ بنانا پڑے۔ میں گھر پہنچا تو فاطمہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر اس کو ڈھونڈا، آوازیں لگائی، مگر وہ نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ آخر کار میں گیلری پر دیکھنے کے لیے گیا تو فاطمہ کپڑوں کا ڈھیر لگائے دھو رہی تھی۔ پاس ہی کپڑوں کی گٹھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو یوں مگن دیکھ کر شدید بدمزہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ بیوی ہر وقت کپڑے دھوتی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر اسے مخاطب کیا، تب کہیں جا کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے سامنے پا کر وہ خوش نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی نظر رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ مجھے فاطمہ کی یہ حرکت بڑی مشکوک لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا، میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ فاطمہ نے ہاتھ دھوئے اور میرے ساتھ آ کر لان میں بیٹھ گئی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں فرائی مچھلی لایا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق چلتی جا رہی تھی۔ میں فاطمہ کے ساتھ خوش تھا، مگر کچھ چیزیں میری الجھن کا سبب بنتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر وقت کام کرتی بیوی نہیں چاہیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے سجے سنورے، اس لیے میں فاطمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایک کام والی کا انتظام کر ہی لیا۔ وہ کام والی کوئی 40-45 سالہ عورت تھی، دیکھنے میں کافی مہذب سی لگتی تھی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تو فاطمہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اب یہ کام والی آنٹی 24 گھنٹے ہمارے گھر رہیں گی۔ فاطمہ خوش ہونے کی بجائے الٹا مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اس نے یہ جواب پیش کیا تھا کہ اسے تنہائی کی عادت ہو گئی ہے اور وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اندر ہی اندر کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر فاطمہ ہے کون، وہ سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے۔ میں نے آنٹی کو پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا اور فاطمہ کی جاسوسی کرنے کے لیے الگ سے پیسے دیتا تھا۔ کام کے تیسرے دن آنٹی نے مجھے سب اوکے کی رپورٹ دی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں گرہ سی لگ گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ آنٹی کے آ جانے کے بعد فاطمہ اب بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے فاطمہ سے وجہ پوچھی تو اس نے بنا کسی لگی لپیٹی کے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ جنید، مجھے کپڑے دھونا بہت پسند ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ آنٹی آپ کے یا میرے کپڑوں کو ہاتھ بھی لگائیں۔ اور فاطمہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا۔ میرا سارا شک ہی فاطمہ کی اس گٹھڑی کی جانب تھا۔ اب میرے شک کو پرواز مل گئی تھی، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فاطمہ سے کہہ دیا کہ آج سے وہ کپڑے خود سے دھو لیا کرے، باقی کے کام وہ آنٹی کر لیا کریں گی۔ فاطمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اب ایک بار پھر سے فاطمہ کی روٹین پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں آفس سے تھکا ہوا گھر آتا تو فاطمہ مجھے گیلری میں بیٹھی کپڑے دھوتی ہوئی ملتی۔ مجھے گھنٹوں اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، مجھ سے چند بول پیار کے بولتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تو میں پگھل جاتا۔ ایک دن شام کو میں اور فاطمہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مجھے چوکیدار نے بتایا کہ میرا دوست سلیم آیا ہے جو فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اس نے لاعلمی کا مظاہرہ کر دیا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ وہ سلیم کو یہیں لان میں لے آئے۔ سلیم لان میں آیا، اس کی حالت ابتر سی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر حیرت زدہ سا ہو گیا، بکھرے بال، اجڑا حلیہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر سلیم کی جانب بڑھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور وجہ دریافت کی تو وہ بولا، جنید یار، میں بھابھی کے پاس آیا ہوں۔ پھر وہ فاطمہ سے مخاطب ہوا، بھابھی، آپ کو فاریہ کا پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے؟ آپ کی اور اس کی تو بہت گہری دوستی تھی، وہ کل رات سے غائب ہے۔ میرا بیٹا ماں کے لیے رو رو کر دیوانہ ہو گیا ہے، مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اس نے خط میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس کی دوستی موبائل پر ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس خط میں خلا کے نوٹس بھی ہیں، مگر میں یہ جاننے کو تیار ہی نہیں
کہ وہ میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے۔ میری اور اس کی تو لو میرج ہوئی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے دیکھا تھا فاطمہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اور فاطمہ نے سلیم کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا کہ اگر اسے کچھ بھی معلوم ہو تو مجھے سب سچ بتا دے، مگر میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے کہا، میرا یقین کریں، مجھے نہیں معلوم فاریہ کہاں چلی گئی ہے۔ فاطمہ کے اس رویے نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگر فاریہ کہیں چلی بھی گئی تھی تو اس میں ایسی کیا بات تھی جو وہ فاطمہ اتنا گھبرا گئی تھی؟ اس کی رنگت کیوں زرد پڑ چکی تھی؟ وہ کیوں رو دی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شک فاطمہ پر ہونے لگا تھا۔ اس شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے کراچی میں فاطمہ کی بس ایک ہی دوست تھی، اور وہ بھی فاریہ ہی تھی۔ فاطمہ کے آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے فاریہ کے گھر کو اپنا میکہ سمجھا ہوا تھا۔ آخر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے۔ کیا پتہ فاریہ کے بعد اب فاطمہ بھی کہیں جانے والی ہو۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں خود ہی فاطمہ پر شک کرتا اور خود ہی فاطمہ کو اس شک سے باعزت بری کر دیتا۔ میں شدید مشکل سے دوچار گزر رہا تھا۔ میں نے کام والی آنٹی کو فاطمہ کی کڑی نگرانی کرنے پر کہہ دیا تھا۔ میں پریشان تھا، فاطمہ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ خیر 4 دن بعد مجھے آنٹی نے رپورٹ دی کہ فاطمہ کا کردار مشکوک ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری فاطمہ اس کا کردار مشکوک ہو؟ اگر مجھ میں کسی قسم کا عیب ہوتا تو پوری کائنات بھی فاطمہ کے خلاف گواہی دیتی، تب بھی میں گواہی کو جھٹلا دیتا، مگر اب معاملہ الٹا تھا۔ حالات بھی ایسے بن چکے تھے کہ مجھے فاطمہ پر شک کرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے آنٹی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فاطمہ پر مزید گہری نظر رکھیں۔ انہوں نے مجھے انتظار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اگلے 7 دن تک وہ خاموش ہی رہی تھی۔ ایک رات میں کمرے سے باہر پانی پینے کے لیے نکلا تو میں نے لاؤنج میں آنٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ان کی جانب بڑھا، نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ان سے مخاطب ہوا، آنٹی، آپ جس اللہ سے عبادت کرتی ہیں اسی کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، مجھے اس پریشانی سے نجات دلا دیں۔ آنٹی روتے ہوئے بولی، بیٹا، میں اسی اللہ کے ڈر سے اب تک خاموش تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارا شک بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ تمہاری بیوی کے کردار میں جھول ہے۔ وہ تمہارے آفس جانے کے بعد گیلری میں کسی مرد سے باتیں کرتی ہے، کسی کو گھر بلاتی ہے، کسی کو جانے من کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے، کبھی کہتی ہے کہ میں مزید سن نہ پایا۔ میں جلدی سے بول پڑا، بس آنٹی، آگے کچھ مت کہیں، میری محبت کا بھرم قائم رہنے دیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس روم میں آ گیا، اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اور نیچے آ گیا۔ آنٹی، یہ پیسے آپ کی 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہیں، آپ یہ پیسے رکھ لیں اور صبح بن بتائے یہاں سے چلی جائیے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں کچھ بھی سنے بغیر کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن آنٹی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ مجھے فاطمہ نے بتایا تھا کہ وہ کافی خوش نظر آ رہی۔ میں بس خاموشی رہا۔ اب میں نے خود کو فاطمہ کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی تھی۔ میں وقتاً فوقتاً بہانے سے گھر آتا۔ میں جتنی بار بھی گھر آیا، میں نے فاطمہ کو گیلری میں بیٹھے کپڑے دھوتے ہوئے پایا تھا۔ کپڑے کی گٹھڑی کبھی اس کے دائیں جانب پڑی ہوتی، کبھی اس کے سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی۔ میں نے گھر آ کر ایک ایک کونا چھان مارا تاکہ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج بھی میں دبے پاؤں گھر داخل ہوا تھا۔ فاطمہ گیلری میں کپڑے دھو رہی تھی۔ ہاں ہاں، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فاطمہ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا، فاطمہ! وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کپڑے کی گٹھڑی واشنگ مشین میں پھینک کر مجھے خوف سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے پوری گیلری چھان ماری تھی، مگر وہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ بے حیا، بے وفا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، میں نے تم سے کتنی محبت کی اور تم نے مجھے کیا دیا؟ دھوکہ! فاطمہ رو رہی تھی۔ میں بھی رو دیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ کر میں زاروں قطار روتا رہا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش فاطمہ بے وفا نہ نکلتی، میری سانس بند ہو جاتی۔
مگر فاطمہ ایسی نہ نکلتی۔ میں روتا جا رہا تھا۔ اب تو رونا نصیب میں ہی لکھا گیا تھا۔ میری حالت بھی سلیم جیسی ہو گئی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ فاریہ بھابھی خود بھاگ گئی تھی اور فاطمہ کے جانے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، رات کے لوٹتا۔ مجھے اپنا ہی گھر اجنبی لگتا تھا۔ مجھے میرا ہی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میں بہت تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ کسی سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا تھا۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن سارا کی کال آئی تھی۔ اس نے فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے فون کاٹ دیا۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اپنے کانوں میں اس بے وفا کا نام بھی سنوں، لیکن جب اسے بے وفا کہتا تو میرا دل کیوں کانپتا۔ وہ بے وفا نہیں تھی تو کس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتی تھی؟ میں بہت الجھا ہوا تھا۔ مجھے خوابوں میں وہ نظر آتی۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے حساب مانگتی تو میں پریشان سا ہو جاتا۔ میرے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ایک دن میں آفس کی سیڑھیوں میں چکرا کر گر گیا تھا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید ذہنی الجھن کی وجہ سے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ان حالات میں مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سارا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی پوچھے بنا میرا خیال رکھتی، مجھے باتوں میں مصروف رکھتی، اپنا بچہ لا کر میرے پاس لٹا دیتی۔ اس بچے سے بھی میرا کافی دل بہل گیا تھا۔ ایک رات مجھے فاطمہ پھر خواب میں نظر آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں بھی رو دیا۔ روتے روتے مجھے نہ جانے کیا ہو گیا۔ میں نے کمرے میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ سارا بھاگ کر میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا، پانی پلایا اور بولی، بھائی آج وقت آ گیا ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے، دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ میں بھی کسی اپنے کے سننے کا منتظر تھا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا دی تھی۔ میں نے سارا کو بتا دیا تھا کہ میری فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ میری باتیں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھائی فاطمہ آپ کے ساتھ بے وفائی کیوں کرے گی؟ اس کی بات سن کر میں چلا اٹھا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ میں نے الماری الٹ پلٹ دی، راز سارے بکھیر دیے، ہر چیز چیک کی۔ کہیں کچھ تو ایسا ہوگا جو فاطمہ کو مجرم ثابت کرتا، مگر کچھ بھی تو ایسا نہ تھا۔ مجھے گیلری کا خیال آیا۔ میں بھاگ کر وہاں گیا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ میں نے سارے کپڑے الٹ پلٹ کر کے دیکھے، کہیں تو فاطمہ کا خفیہ موبائل ہوگا جس سے وہ اپنے آشنا کے ساتھ باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ موبائل اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گھر سے نکالا تھا وہ خالی ہاتھ تھی۔ اچانک میرے ذہن میں مجھے وہ گٹھڑی یاد آئی جو مجھے دیکھ کر اس نے واشنگ مشین میں پھینک دی تھی۔ میں نے واشنگ مشین کھولی، وہ گٹھڑی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ میرے سامنے وہ سارے منظر گھوم گئے جب فاطمہ اس گٹھڑی کو اپنے پاس رکھتی تھی، سینے سے لگائے رہتی تھی۔ میں نے وہ گٹھڑی زمین پر رکھی اور خود بھی نیچے زمین پر بیٹھ کر اسے کھولنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل رو رہا تھا، رو رو کر دعائیں کر رہا تھا کہ فاطمہ بے گناہ نکلے۔ اور جیسے ہی میں نے وہ گٹھڑی کھولی تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں ہی تھم سی گئی ہوں۔ وہ گٹھڑی چھوٹے بچوں اور کھلونوں سے بھری پڑی تھی۔ اس میں چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی اور چھوٹا سا گیند بلہ بھی۔ میں رونے لگا تھا، دھاڑیں مار مار کر۔ مجھے میری فاطمہ بہت یاد آئی تھی، مگر کچھ اور بھی تھا جو میرا دل دکھا گیا تھا، میری ذات کی محرومی اور فاطمہ کے دل کی ادھوری خواہش۔ میرے رونے کی آواز سن کر سارا بھاگ کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ مجھے گلے لگا کر تسلیاں دے رہی تھی، چپ کروا رہی تھی۔ سارا، میں نے فاطمہ کو کھو دیا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میں غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا تھا۔ تب مجھے سارا اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی اور بولی، بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، یہ سب کس بچے کی چیزیں ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سارا، یہ فاطمہ کے ارمانوں کا جنازہ ہے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کو بچے کی اس قدر خواہش ہوگی کہ وہ یوں ہی ایک گڑیا کو اپنی اولاد سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے تو اس سے کچھ سال مانگے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بزنس کو مزید پھیلا لوں تو 5 سالوں تک بچے کی پلاننگ کرتے ہیں، مگر وہ تو… میری بات سن کر سارا رو دی تھی اور بولی، بھائی آپ نے فاطمہ کو جس دن گھر سے نکالا تھا وہ سیدھا میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے تو والدین بھی نہیں ہیں، تو میں کدھر جاؤں گی، میں کیسے کسی کو بتاؤں گی
मेरे शौहर ने मुझ पर शक किया था और घर से निकाल दिया। मैंने उसे अपने पास रख लिया। वो भी आपकी तरह सारा दिन ही रोती रहती थी। एक दिन रोते रोते उसने मुझसे कहा कि मैं खुला के नोटिस आपको भिजवा दूँ। वो आपके साथ अब नहीं रहना चाहती थी। अब भी वो मेरे घर में ही मेरी सास के साथ मौजूद है। आप उसे मना लें। सारा की बातें सुनकर मैं अजीब सी कैफियत से दो चार था। पछतावा, एहसास जुर्म तो जो मैंने उस लम्हे बर्दाश्त किया था। मैंने फातिमा से माफ़ी मांगने का इरादा कर लिया था। मैं सीधा फातिमा के कमरे में ही दाखिल हुआ था और वो उदास सी बैठी थी। फातिमा, आज तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम पर जुल्म किया। एक तो तुम्हें औलाद की खुशी न दी, ऊपर से तुम पर शक भी करने लगा। मुझे सोच सोच कर खुद पर गुस्सा आता है। जुनैद, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। मैंने आपसे एक हकीकत छुपाई है। दरअसल मैं आपसे मिलने से पहले शादीशुदा थी। मेरे शौहर ने औलाद ना होने की वजह से मुझे तलाक दे दी थी। डॉक्टर्स मेरा इलाज कर रहे थे, मगर आपने जब कह दिया कि आपको औलाद नहीं चाहिए, तो फिर मैंने औलाद का नाम लेना ही छोड़ दिया कि कहीं आपको भी मेरी खामी का इल्म न हो जाए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे औलाद की तड़प बेचैन रखती थी। इसलिए मैंने एक गुड़िया को अपनी बेटी बना लिया था। वो रो दी थी। इस तरह मेरे एक गलत फैसले ने फातिमा की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मैं उसे घर ले आया। अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं अब उसका भरपूर ख्याल रखता हूँ। फातिमा के दोनों डॉक्टर्स पुरउम्मीद हैं, दिमाग की डॉक्टर भी और गायनोलॉजिस्ट भी। मुझे यकीन है कि जिस दिन हमारे घर नन्हा फूल खिलेगा, फातिमा सब कुछ भूल जाएगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।